بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم باقاعدہ شرح مئۃ عامل کا خطبہ شروع کر رہے ہیں، تو میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ آپ حضرات نے عبارت سے متعلق کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ سبق کی عبارت کو کم سے کم 50 مرتبہ دہرانا ہے، اور جیسے جیسے عبارت بڑھتی جائے گی، یعنی ہمارے اسباق آگے چلتے جائیں گے تو پیچھے مقدار بڑھتی جائے گی عبارت کی، تو آپ نے اس کو بھی شامل کرتے جانا ہے، اور روزانہ کم سے کم 50 مرتبہ عبارت کو دہرانا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے لغوی تحقیق کرنی ہے، یعنی ہر لفظ کا لغوی معنی۔ تو دیکھیں، یہ میں نے لغوی تحقیق کی ہوئی ہے۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریفیں۔ للہ میں جو لام ہے اس کا معنی خاص ہے، کیونکہ لام کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی تخصیص کا بھی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس کا معنی اللہ ہی ہے۔ اللہ کا معنی پر ہے۔ نعمہ، یہ نعمتن کی جمع ہے، نعمتیں۔ اور ہو ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ، اور جب یہ اضافت کی چونکہ شکل ہے تو جب ہم مضاف مضاف الیہ بنا دیں گے تو پھر اس، یہ معنی ہو جائے گا ہو کا۔ اور الشاملہ کا معنی ہے عام، اور واو کا معنی اور۔ اعلیٰ، الیون کی جمع ہے، اس کا معنی بھی ہے نعمتیں۔ ہو، یہ بھی ضمیر ہے، اور الکاملہ معنی مکمل۔ تو یہ ہماری لغوی تحقیق مکمل ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے الفاظ اس عبارت میں موجود ہیں ان میں سے کتنے اسم ہیں، کتنے فعل ہیں، کتنے حرف ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ الحمد میں پہلا یہ اسم ہے، اور اس کے اسم ہونے کی علامت الف لام ہے، اور للہ یہ لام حرف ہے، اور لفظ اللہ یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ حرف جر لگا ہوا ہے۔ علی، یہ حرف ہے۔ نعمہ، یہ اسم ہے، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ ایک تو علی حرف جر لگا ہوا ہے، دوسرا یہ جمع بھی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ بھی اسم ہے، اسم غیر متمکن۔ اور الشاملہ بھی اسم ہے، الف لام بھی لگا ہے، تا بھی لگی ہے آخر میں۔ واو، یہ حرف ہے، اور اعلیٰ یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ جمع بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ اسم غیر متمکن ہے۔ تو یہ سارے اسماء ہوئے۔ الکاملہ بھی اسم ہے، الف لام اس کی علامت ہے، اور تا یہ بھی اس کی علامت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ آج کی ہماری عبارت میں یا تو اسماء ہیں یا حروف ہیں، فعل نہیں ہے۔ تو جب فعل نہیں ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ تو اگلے پیج پر جاتے ہیں۔ یہ میں نے ترکیب کی ہوئی ہے، بیچ کے دو کام میں نے چھوڑ دیے ہیں، وہ آپ لوگ خود سے کر لیجئے گا۔ وہ دو کام یہ تھے کہ تیسرے نمبر پر کام یہ آتا تھا کہ آپ نے کلمات کا آپس میں تعلق دیکھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر اعراب اور وجہ اعراب۔ یہ آسان چیزیں ہیں، ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں چوتھے کام کی طرف آ گیا ہوں۔ تو الحمد کو میں نے بنایا مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ تو مبتدا کیوں بنایا، کیسے بنایا، یہ چیز تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ ہم ترجمہ ان الفاظ کا دیکھ چکے ہیں۔ تو الحمد کا معنی ہو گیا تمام تعریفیں، کیونکہ الف لام کا معنی ہے تمام، اور حمد کا معنی ہے تعریف۔ تو الف لام لگ گیا تو معنی ہو گیا تمام تعریفیں۔ اور لام کا معنی ہے للہ میں سے خاص ہونا، اور لفظ اللہ
کا معنی اللہ ہی ہے، تو معنی بنے گا تمام تعریفیں خاص ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ تو اس جملے کے اندر اطلاع دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، کس کی؟ حمد کی۔ حمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور للہ یہ خبر ہے۔ تو الحمد جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور جو خبر ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو الحمد کے بارے میں چونکہ خبر دی جا رہی ہے، اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا، اور للہ یہ چونکہ خبر ہے تو اس کو ہم نے بنا دیا خبر۔ لیکن صرف للہ خبر نہیں بنے گا، بلکہ محذوف کے متعلق ہوگا، اس لیے آپ للہ کو لام حرف جر ہے اور لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور کو آپ متعلق کر دیں گے مختص اسم کے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مختص کیسے نکلا؟ یہ ہم نے مفہوم کلام سے نکالا، کیونکہ جب ہم نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ مفہوم کلام سے ہمیں نکلتا نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے مختص نکالا۔ اور آگے بھی اعلیٰ حرف جر ہے تو اس کو بھی متعلق چاہیے، تو اس کا بھی متعلق مختص ہی ہے، لہذا للہ کو ہم جار مجرور بنا کر مختص کے متعلق کر دیں گے۔ آگے ترکیب ہم شروع کریں گے۔ اعلیٰ حرف جر ہو گیا، اور نعما یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ یہ جو ضمیر ہے، ضمائر کی 5 قسمیں ہم نے علم النحو کے اسباق میں ذکر کی تھی۔ پہلی قسم تھی مرفوع متصل، دوسری تھی مرفوع منفصل، اور مرفوع کا مطلب ذکر کیا تھا کہ وہ ضمیریں جو مبتدا بنے یا فاعل بنے، اور اس کے بعد تھی منصوب متصل اور منفصل۔ تو منصوب کا معنی وہ ہے وہ ضمائر جو مفعول بنے، اور 5ویں نمبر پر تھی مجرور۔ تو مجرور کی 2 قسمیں پھر بنی تھی، مجرور باضافت اور مجرور بحرف جر۔ تو یہاں دیکھیں نعما کو ہم نے مضاف بنایا تو ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ کون سی قسم بنے گی؟ یہ ضمائر کی اقسام میں سے 5ویں قسم بنے گی، اور مجرور باضافت بنے گی۔ تو یہ مضاف الیہ بنا، اور ہم نے اس کو بنا دیا یہاں موصوف، یعنی مرکب اضافی کو بنایا موصوف۔ تو یہ موصوف کیسے بنایا؟ جب ہم نے ترجمہ کیا نا اس کی نعمتیں، تو الشاملہ کا معنی ہے جو عام ہے، سب کو شامل ہیں، تو یہ چونکہ شاملہ نعما کی صفت کو بیان کر رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے شاملہ کو اس کی صفت بنا دیا۔ تو یہ موصوف ہو گیا، شاملہ اس کی صفت ہو گیا، تو موصوف صفت مل کر بنی جائے گا معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے۔ اور اعلیٰ الکاملہ یہ بھی بالکل نعما شاملہ کی طرح ہے، اس کی ترکیب بھی اسی طرح کی ہوگی کہ اعلیٰ مضاف مل کر موصوف ہوا، اور الکاملہ اس کی صفت ہوئی، موصوف صفت مل کر معطوف، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ دیکھیں یہ بن جائے گا مجرور اعلیٰ کا، اور اعلیٰ جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہو جائے گا مختص کا۔ تو للہ یہ متعلق اول ہوا، اور اعلیٰ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا۔ تو یہ مختص صیغہ اس میں مفعول ہے، اور ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گی، اور یہ اپنے دونوں مجروروں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ ہم یہاں اس کو خبر لکھ دیتے ہیں، یہ جی مبتدا تھا اور ما بعد سارا اس کی خبر بن گیا۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اب اس کو خبریہ بنانا ہے یا انشائیہ بنانا ہے، تو لفظاً تو یہ خبریہ ہی ہے لیکن معنن انشائیہ ہے، کیونکہ آپ تعریف اس وقت کر رہے ہیں اور تعریف کے بارے میں خبر نہیں دے رہے، اس لیے یہ معنن انشائیہ بن جائے گا۔ تو یہ ہماری ترکیب مکمل ہوئی، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ خوب اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کی مشق کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.